حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوستو وقت کے بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں، لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، اور آج بھی مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں موجود ہے۔ ان کی عظمت کا اور کیسے بیان ہو کہ جن کے مقلدین میں ایک نام سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بڑھیا مائی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، آ کر عرض کرتی ہے حضور چرخہ چلاتی ہوں، چرخہ چلا کے اپنا پیٹ پالتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں، حضور مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار میرے پاس کام زیادہ آ جاتا ہے، مجھے رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی میں کام کرنا پڑتا ہے، اور بادشاہ وقت کا لشکر بھی وہاں سے گزرتا ہے جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی لالٹینیں پکڑی ہوتی ہیں اور ان کے ہاں روشنی کا بڑا اچھا بندوبست ہوتا ہے، اے امام ان کی روشنی میرے چرخے پر پڑ جاتی ہے، تو مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کیا اس روشنی میں کاتا ہوا سوت اور اس سوت سے کمائی ہوئی دولت مجھ پر جائز ہے یا حرام ہے؟ دوستو یہ کیسے لوگ تھے؟ رب فرماتا ہے وَقَانُوا يَتَّقُونَ، یہ پرہیزگار تھے۔ آج ہم بھی ہیں دوستو، ان کو بھی وہی پیٹ لگا ہوا تھا جو ہمیں لگا ہے، ان کا بھی خدا وہی تھا جو ہمارا ہے، وہ بھی اسی دین کو ماننے والے تھے جس دین کے نام لیوا ہم ہیں، وہ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے تھے جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن دوستو دیکھو ان کا عمل کیسا تھا اور آج ہمارا عمل کیسا ہے۔ ہم لقمہ کھا لیتے ہیں، تمیز نہیں کرتے کہ جانے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس عورت نے یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا تو مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس عورت سے کہا اے مائی میں تجھے مسئلہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے تو یہ تو بتا کہ تیرا تعارف کیا ہے، تو ہے کون عورت؟ تو وہ عورت کہنے لگی حضور آپ مسئلہ بتائیے۔ کیا اب مسئلہ پوچھنے کے لیے پہلے ڈیٹا دینا پڑے گا؟ آپ مسئلہ بتائیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے نہیں مائی بعد میں تجھے مسئلہ بتاؤں گا، پہلے تو بتا کہ تو عورت ہے کون، کس قبیلے سے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے جب یہ پوچھا تو وہ عورت کہنے لگی اے امام پھر سن، میں وقت کے بشر حافی کی بہن ہوں، وہ بابا کہ جو بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلا کرتا تھا، تو بغداد کی گلیوں میں کوئی جانور بھی گوبر نہ کیا کرتا تھا کہ شاید کہیں یہاں سے وقت کے بشر حافی کا گزر نہ ہو جائے، اسی لیے وہ جانور بھی گلیوں میں گوبر نہ کیا کرتے تھے، میں اس بشر حافی کی بہن ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اے میری بہن، اے اپا، اگر کوئی اور عورت مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی تو میں یہی کہتا کہ وہ لالٹین کی روشنی تجھ پر آ کر اچانک پڑ جاتی ہے، تو کوئی چھین کر تھوڑا لاتی ہے، اس لیے یہ جائز ہے، لیکن تو بشر حافی کی بہن ہے، تو بشر حافی کی بہن ہے، تو تقویٰ کے اس معیار پر فائز ہے، تیرے لیے یہ سب کچھ کرنا جائز نہیں ہے، تیرے لیے اس لالٹین سے روشنی حاصل کر کے سوت کاٹنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تو بشر حافی کی بہن ہے، بشر حافی کی بہن ہے۔ دوستو آج ہم نے ولایت کا کیا معیار سمجھا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں میں فلاں بابے کے پاس گیا، میں نے پھونکے مروائیں تو میری کاروبار چل پڑا، میری دکان چمک اٹھی، میری گھر والی اب مجھ سے نہیں لڑتی۔ ہم نے ولایت کا یہ معیار سمجھ رکھا ہے۔ دوستو ولایت کا یہ معیار نہیں ہے، ولی تو وہ ہوتا ہے کہ جو تیرے اندر ایسا سرور ڈال دے کہ در مصطفیٰ تک تجھے پہنچا دے، جو تجھے محبت مصطفیٰ سے سرشار کر دے۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھ کو میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔